بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیوں پہاڑ کے اندر سے نکلی ایک حاملہ اونٹنی اور کیوں قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے۔ KGN صوفی میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو۔ یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچی ہے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دل میں خوف الہی اور دین سے محبت دونوں موجود ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے میں مشغول تھے۔ پس مالدار اور با اثر لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤ کہ تم پیغمبر برحق ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے اس نشانی کے طور پر یہ طلب کیا کہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو جو ہمارے سامنے بچے جنے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی نبی سے نبوت کی کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور پھر مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ضرور بضرور تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ یہی کچھ قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے ان کے مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا تو اسے دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور باقی کفر و انا پر جمے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ایمان تو تم نہیں لاتے لیکن اب یہ خیال رہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ادھر اس اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ جب وہ پانی وغیرہ پینے کے لیے جاتی تو قوم کے جانور اس سے ڈرتے تھے اور بھاگتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کے پینے کے لیے مقرر کر دیا اور ایک دن قوم کے جانوروں کے لیے۔ اب جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ اور اس کا بچہ پانی پیتے اور جس دن قوم کے جانوروں کی باری ہوتی اس دن اونٹنی دودھ دیتی جس سے پوری قوم فائدہ اٹھاتی تھی۔ لیکن اس بدبخت قوم کو یہ بات اچھی نہ لگی اور اس باری باری والے معاملے سے تنگ آ کر انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ آخرکار دو بدبخت آدمی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اونٹنی پر چھپ کر حملہ کر دیں گے اور پھر رات میں چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اونٹنی پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس سے اور ان لوگوں کے منصوبے سے باخبر کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا تھا تم لوگ نہیں مانے۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح ہی سے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور دوسرے دن ان سب کے چہرے سرخ اور پھر تیسرے دن مکمل سیاہ ہو گئے اور پھر تیسرے دن ایک خوفناک چیخ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور اس چیخ کی ہولناکی کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، کہیں کڑکدار بجلی اور کہیں زلزلہ ڈال دینے والی شے، کہیں دہشت ناک اور کہیں چیخ۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسی خطرناک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ہے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل سے انکار کرنے کا نتیجہ۔ اس قسم کے واقعات سے مقصود ہم زندہ انسانوں کی عبرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی سرکشی کی جرت نہ کریں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کی غلطیوں سے خبردار کیا ہے تاکہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔